میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے پروگرام لیے خود کو سنواریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ایک بہترین ٹاپک پر ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس ڈسکشن میں آپ بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ کنٹینیو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت سی اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنا کر پیدا فرمایا، اور تمام انسانوں کو اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی، اور الگ الگ انداز پر وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑا خوبصورت ہے تو اس سے کوئی کم ہے، اس کے علاوہ کوئی بہت صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی فزیکلی فٹ ہے تو کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے یا پیدائشی ڈسیبل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امیر اور غریب بھی پیدا کیے ہیں، سب کو ایک ساں پیدا نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ کوئی مزدوری کرتا ہے، ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو کسی کے بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں، کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ملازمت کرتا ہے، کسی کا ایمپلائی بن جاتا ہے یا گورنمنٹ ایمپلائی ہو جاتے ہیں۔ تو الگ الگ ذریعہ معاش لوگوں کا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی اس انداز پر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام زندگی گزارنے کے معاملات میں بندے کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی صورتوں میں وہ حرص کی طرف بڑھ جاتا ہے، لالچ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو پھر بندہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، خوشی خوشی ٹینشن فری ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رب کو راضی کرنے والا عمل بھی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے، اور اس ڈسکشن میں آج ہمارے ساتھ رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں، آج کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت آپ کا ویلکم۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ٹاپک ہے وہ ہے قناعت۔ تو قناعت سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی طرف سوالات لے کر بڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ پہلے میں قناعت کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قناعت کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قناعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو چیز مل جائے، جو نعمت اسے حاصل ہو، اسی پر وہ راضی رہ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اور قناعت انسان کی زندگی میں خوشیاں پیدا کرتی ہے، جبکہ حرص و لالچ میں مبتلا رہنے والا شخص یہ پریشان ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔
تو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے آسان اور سمپل الفاظ میں الحمدللہ یہ قناعت کی تعریف ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ تو حضور سب سے پہلے ہم ایک سوال آپ کی طرف ڈائیورٹ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ قناعت کا درس یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہمیں علم دین ملا ہے وہ اسی بارگاہ سے ملا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس کائنات کا مالک و مختار بنایا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ غربت کے ساتھ میں آپ نے غربت کو پسند فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ایک روایت ملتی ہے نا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، قناعت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کو گزارا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی قناعت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اگر ہم دیکھیں تو یہ صبر و قناعت سے بھری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، کبھی بھی آرام و عیش و راحت کا سامان آپ کی زندگی میں یہ نظر نہیں آتا، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کی۔ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات مال غنیمت پر مشتمل بڑے بڑے خزانے ملتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارا مال اپنے غلاموں میں، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ، دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود، چونکہ آپ مالک و مختار ہیں، دو جہان کے خزانے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے نا۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ تو دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سادگی اور قناعت کی چٹائی پر آرام فرماتے، سر انور رکھنے کے لیے کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ آپ استعمال فرماتے۔ اللہ اللہ۔ پھر آپ اور مزید دیکھیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذیذ اور پرتکلف کھانے کی خواہش ہی نہ فرماتے، یہاں تک کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی نہیں کھائی۔ اچھا، چپاتی نہیں کھائی، جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز تک برابر نہ کھائی۔ اللہ، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا، دولت سرائے اقدس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان میں چولہا نہ جلتا، اللہ، یعنی اس میں آگ نہ جلتی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر بسر ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں چاہوں تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہترین لباس پہنتا، لیکن اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو میں نے کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں صحیح، اور وہ اس پر زندگی گزارے، لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ لوگ اگر میں چاہوں تو تم سے اچھا کھانا کھاؤں، تم سے اچھا لباس پہنوں،
لیکن میں نے یہ عیش و آرام جو ہے وہ آخرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ صحیح۔ یہاں سے ایک بہترین درس ملتا ہے ہمیں جمیل بھائی، وہ یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ با اختیار ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا، لیکن یہ آپ نے اختیاری طور پر بالکل سادگی اور قناعت اور کہتے ہیں نا کہ ایسی زندگی گزاری کہ جو دنیا میں رہنے والے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ یہاں تک کہ سنا ہم نے کہ مال آتا تو اپنے پاس نہ رکھتے، بلکہ وہ بھی آپ اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیتے۔ کھجور کی چٹائی پر سونا، کھجور کی چھال کا تکیہ استعمال کرنا، جو کی موٹی روٹی کھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری عمل تھا۔ صحیح۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے سادگی کی زندگی گزار کر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم بھی سادہ زندگی گزاریں۔ دنیا میں جو کچھ بھی نعمت انسان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اس کے عوض آخرت میں کم کر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے ترک کیا کہ اس کے بدلے آخرت میں عطا کی جائے۔ تو جیسے قناعت ہمارا موضوع ہے، اللہ کے دیے پہ راضی رہنا ہے نا، اللہ پاک نے جتنا ہمیں دیا اس پہ راضی رہنا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت بہترین انداز پر دیکھنے، سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہم اس کو اپنائیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے شعر میں پیارے آقا علیہ السلام کے انداز مبارک کو، جو آپ کا سادگی والا ایک کھانا تھا، اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ اچھا، اس میں ایک بات جو ہے نا یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا جو دور ہے نا وہ بالکل ایک ایسا ہے نا کہ کھانے پینے کا ایسا مشغلہ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ کئی گلیاں جو ہے نا وہ ہوٹلوں سے بھری نظر آتی ہیں اور کوئی ریسٹورنٹ خالی نظر نہیں آتا اور طرح طرح کی ڈشز۔ لیکن آج کے اس دور میں اگر ان تمام تر چیزوں کو اگر دیکھا جائے، فاسٹ فوڈ کی اگر بات کی جائے، تو ظاہر ہے کہ ان میں جو کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں تو بندہ پھر بیماریوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ یعنی کہ قناعت میں جو سادگی والا کھانا بھی پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ سادہ پیارے آقا علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے، تو یہ بندے کی تو ایک تو صحت کے لیے بھی جو ہے نا وہ بہترین غذا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے سے وہ بچ سکتا ہے۔ اب اس طرح کی غذائیں اگر استعمال کرے تو گویا ایک معنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے ہم اپنے آپ کو بیماری پر پیش کر رہے ہوں، حالانکہ اس طرح کی کیمیکلز وغیرہ یوز کرنا بندے کو پھر بیماری کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ تو قناعت کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھتے ہیں۔ قناعت کے اگر فوائد اور اس کے نقصانات، اس پر بندہ یعنی نقصانات نہیں بلکہ اس کے فوائد پر اگر غور کرے، نقصانات تو کچھ نہیں ہیں اس کے۔ قناعت دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے، جبکہ خواہشات کی پیروی کرنے والا دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت پر دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی محبت یہ زہر قاتل ہے۔ اب جیسے خواہشات کی بات کریں تو انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہونے والی، جب تک وہ زندہ ہے اس کی خواہشات اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ اچھا، پھر خواہشات کا ایسا ہے کہ اگر ایک خواہش کو پوری کرے تو دوسری خواہش کی طرف بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، قناعت کیا ہے؟ اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ تو جب اس پر بندہ مضبوط ہو جاتا ہے تو لالچ سے بچ جاتا ہے، اور لالچ اور حرص اور خواہشات یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قناعت اختیار کرنے والے کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی، جب دنیا کی محبت نکلتی ہے تو خواہشات جو اس کی ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ اچھا، خواہشات کا ایسا ہے کہ جب اگر مال و دولت ہے، اسباب ہیں، تو بندہ اپنی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے، اور جب ان خواہشات کی پیروی کا وہ عادی بن جاتا ہے تو اس وقت اسے بہت تکلیف پڑتی ہے جب اس کے پاس سے مال و دولت اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جس نے اپنی لائف ایسی کر لی، زندگی ایسی کر لی
کہ ان چیزوں کے بغیر مجھے نہیں چلے گا، میرا لائف اسٹائل ایسا ہے، میرا اسٹیٹس ایسا ہے کہ یہ کھائے بغیر میں نہیں جی سکتا، فلاں لباس پہنے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، فلاں سواری یا کار کے بغیر میں چل نہیں سکتا، فلاں موبائل کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو بعض خواہشات ایسی ہے جو بندہ اپنے لیے اپنا کر کے خود اپنے آپ کو پرابلم میں گرفتار کر دیتا ہے، پرابلم میں ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے۔ قناعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ سادگی بھری زندگی گزارے اور اللہ کے دیے پہ راضی رہے، نئی چیزوں کی خواہشات بہت زیادہ نہ کرے، تو جب اس کے مطلب کچھ پستی کے دن آتے ہیں یا اسباب بظاہر نہیں ہوتے تو اس وقت بھی اس کو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، قناعت کے اندر یہ بھی ہے کہ قناعت کرنے والا اسباب سے زیادہ خالق کے اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی قناعت جو اختیار کرتا ہے وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے جو ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ جتنا ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا۔ تو جو ملا، جتنا ملا، تو یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے دیے پہ راضی رہنا، تو اس کو یوں کہیے کہ قناعت کرنے والا اسباب پر نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر نظر رکھتا ہے، اور اس طرح وہ غیروں کی محتاجی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جبکہ قناعت سے عاری شخص اسباب پر نظر جما کر انہی کو سب کو سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں سے امید باندھتا ہے اور ان سے توقعات میں وابستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو قناعت نہیں اپناتا وہ لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے، اور قناعت کرنے والا خالق کے اسباب پر نظر رکھتا ہے اور بہت ساری آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس میں یوں ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اس نے ساتھ نہیں دیا، اس سے ناراض ہو گیا، تو یوں اس طرح کی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سپورٹ نہیں ملا، اس کا سپورٹ نہیں ملا، اس نے دھوکہ دیا۔ یہ خامخواہ کا ٹینشن ہے کہ جب قناعت انسان کو خواہشات کا پیروکار بننے سے بچاتی ہے اور اس کی برکت سے زندگی پرسکون اور اطمینان والی بسر ہوتی ہے، جبکہ خواہشات کی پیروی کرنے والا بے سکونی اور ذہنی دباؤ کو جنم دیتا ہے، اور مطلب اپنے آپ کو وہ ٹینشن پر ابھارتا ہے یا ٹینشن خود ہی پیدا کر لیتا ہے خواہشات کی پیروی کر کے یا نئی خواہشات کی طرف مائل ہو کر۔ جبکہ قناعت اختیار کرنے والا یہ خواہشات کا پیروکار ہونے سے یہ بچ جاتا ہے۔ اچھا، قناعت سے حرص اور بخل جیسی بری عادتیں بھی ختم ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہنا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قناعت اختیار کرنے والا جب اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے تو اب اس کو جو ملا اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذہن بناتا ہے اور بری عادتوں سے بھی یہ بچ جاتا ہے۔ اچھا، سب سے بڑھ کر قناعت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی روزی بقدر ضرورت ہو اور وہ اس پر قناعت کرے۔ یعنی خوشخبری کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جو اسلام کی ہدایت پائے اور پھر اس کی روزی بقدر ضرورت ہو اور وہ اس پہ قناعت کرے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے لیے ایک بہترین تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ جسے اسلام کی ہدایت ملی، الحمدللہ، اور پھر بقدر ضرورت روزی ملی۔ اچھا، بقدر ضرورت روزی کا ملنا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بقدر ضرورت روزی ملی اور اس پر اس نے قناعت کی، یعنی اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے بہت مال ملے، میں بہت امیر بن جاؤں، میرے پاس بہت کچھ ہو، اب یہ خواہش ہے۔ اس پر کلام کرنے سے پہلے میں ایک سوال بھی ایڈ کرتا ہوں تاکہ پھر وہ جواب بھی مل جائے ہمارے ناظرین کو، اور پھر اس پر مزید آپ رہنمائی فرما دیں کہ دو چیزیں میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ قناعت تو ٹھیک ہے، چونکہ ہم اکیلے تو نہیں رہتے، فیملی کے ساتھ ہم ہیں،
تو کبھی جو ہے نا ماں باپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے، تو کبھی جو ہے نا وہ شادی شدہ ہیں تو بچوں کی امی کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، لیکن اب بھائی بھائی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے پریشر جو ہے نا وہ فیملی ممبرز کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قناعت کو لے کر بعض صورتوں میں خود بندہ جیسے کچھ پرچیز وغیرہ کرنے کی بات، تو میں نے چند ایک لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہر 6 مہینے سال میں نا ایک مرتبہ ان کو موبائل چینج کرنا ہے یا نیا جو ماڈل آیا ہے وہ ان کو چینج کرنا ہے. حالانکہ پرسنلی اگر میں جن کو جانتا ہوں، اگر ان کی انکم کو اگر دیکھا جائے نا تو میری نظر میں وہ اتنی انکم بھی نہیں ہے ان کی، یعنی کہ اتنی کمائی بھی نہیں ہے، لیکن ہر 6 مہینے میں نا 25-30 ہزار کا، 40 ہزار کا، 50 ہزار کا ایک ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے. پرانا موبائل بیچ دیا، نیا موبائل لے لیا. تو اب یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو پرسنل بندہ خود کر رہا ہے اور دوسرا فیملی کی طرف سے پریشر ہو رہا ہے. تو اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں، اس میں مومن کی زندگی جو ہے نا وہ اس کو اس بات پر ہمیشہ ابھارتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے اس عمل میں رب کی رضا کتنی ہے، میرے کس عمل سے میرا رب راضی ہوگا. اس سوچ کو اور اس معاملے کو اگر وہ اپنی زندگی کا معیار بنا لے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے. تو میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سناتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ کہ اسی نے گنا دی اور قناعت دی. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی امیروں کو گنا اور فقیروں کو صبر و قناعت بخشی، یا اپنے محبوبوں کا دل گنا بنا دیا اور ظاہری قناعت عطا فرمائی، اور بعض امیروں کو یعنی مالداری بھی دی اور ساتھ میں قناعت بھی عطا فرمائی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی گھر میں بات ہوتی ہے، دوستوں میں بات ہوتی ہے، لوگوں میں بات ہوتی ہے کہ فلاں نے تو ایسا موبائل لے لیا، آپ کیوں نہیں لیتے، فلاں نے ایسی گاڑی لے لی، آپ کیوں نہیں لیتے، فلاں کو دیکھو اس کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے، اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے، اس نے اپنا اسٹیٹس کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہی پرانی زندگی، پرانا انداز. تو بندہ لوگوں کے کہے پر جانے کے بجائے یہ دیکھے کہ میرے لیے سکون والی زندگی کون سی ہے، اطمینان میرے لیے کس میں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، انکم اتنی ہے نہیں، سورسز ایسے ہے نہیں، اسباب ایسے ہے نہیں، پھر بھی وہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب طاقت سے زیادہ خرچ کر لیا، اپنی انکم سے زیادہ اپنے ایکسپنس کر لیے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ انہیں قرضہ لینا پڑتا ہے. قرضہ وقت پہ ادا نہ کریں تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہمیشہ اپنی خواہش کو پورا تو کر لیا لیکن اب ٹینشن زندگی بھر کا رہتا ہے. اب جیسے فنکشن ہے، شادیاں ہیں، شادی کسی کے یہاں ہو رہی ہے، تو اب بندہ جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے اتنا خرچ کرے. بالکل. تو پرامن رہے گا، پرسکون رہے گا، لائف میں ٹینشن نہیں رہے گا. لیکن اب یہ کہ شادی میں پیسے نہیں ہیں لیکن لاکھوں روپے کا قرضہ لے کر شادی کرنی ہے، گھر میں اور کوئی فنکشن آ گیا تو خرچ کرنا ہے. تو اب دیکھیں یہ خوشی کتنے دن کی، 1 دن کی، 2 دن کی یا چند دنوں کی، اور پھر ٹینشن زندگی بھر کا. تو ویسے قناعت میں یہ بھی ہے کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے، یہ نہ ہو کہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرے، اور یہ بھی نہ ہو کہ پھر وہ بخل کرے. صحیح. نہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی نہیں ہو، اور طاقت سے زیادہ خرچ بھی نہ ہو. تو یہ کہا گیا نا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے بقدر ضرورت رزق دیا. تو اللہ پاک کی رضا کس میں ہے؟ قناعت اختیار کرنے میں. اللہ پاک کی رضا کس میں ہے؟ درمیانہ خرچ کرنے میں. اللہ پاک کی رضا کس میں ہے؟ کہ اس کے دیے پر راضی رہنے میں. تو یہ وہ لائن ہے، یہ وہ کہیے کہ ڈائریکشن ہے کہ جس پر بندہ اگر چلے گا تو وہ نہ دنیا میں ذلیل ہوگا، نہ رسوا ہوگا، نہ ٹینشن میں آئے گا. ادھر رب کی رضا ہوگی تو قیامت میں بھی بیڑا پار ہے. اچھا، پھر
یہ دیکھا جائے دنیاوی خواہشات اگرچہ وہ جائز ہو، لیکن اپنی طاقت سے زیادہ خواہشات پر خرچ کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ انسان کو رسوا کرتا ہے، جی یہ اسے ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے۔ اب قرض لے کے کام کر لیا، قرض ادا نہیں کر پا رہا تو ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود ساختہ، یعنی کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے طور پر اپنے لیے ٹینشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آج کریڈٹ کارڈ کا نظام چل پڑا ہے، تو کریڈٹ کارڈ مل گیا، تو اب یہ کریڈٹ کارڈ لینا آسان ہے، پھر اس پر سے خرچ کرتا چلا جاتا ہے، خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن پھر جب اس کا پے کرنے کا وقت آتا ہے اور اسباب نہیں ہوتے، اس وقت ٹینشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کرے، بلکہ یہی دیکھے کہ میری طاقت اور وسعت کتنی ہے، وہی انداز زندگی کا اختیار کرے، اور یہی درس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملا۔ قناعت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام، ان تمام اللہ والوں کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو انہوں نے قناعت والی زندگی اختیار کی۔ اللہ کے محبوب یہ بنے تو کس طرح کہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے اسی پر انہوں نے عمل کیا، اور رب یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر راضی رہے۔ تو یہ ہے قناعت کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً یہ ایک عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جس رب نے جو تقسیم کاری فرمائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، تو اس نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہی وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ بات درست بھی ہے، یعنی حکم بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہمیں ملے گا، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا رب کی رضا پر راضی رہے، اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ جتنا میرے رب نے دیا ہے اسی میں میری بہتری ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ جی جی، مزید شریعت میں کوئی قناعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے؟ قناعت کے فضائل کا مطالعہ بندہ کرتا رہے۔ یہ قناعت کا جو موضوع ہے نا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، جی، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا، چاہے وہ دنیا میں امیر ہو یا غریب، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی، اللہ، دنیا میں بقدر کفایت روزی دی جاتی۔ اب یہ روایت سنیے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل منتخب اور چنے ہوئے لوگوں کو طلب فرمائے گا، اور وہ اللہ عز و جل کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے والے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے والے لوگ ہوں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی اب دیکھیے کہ قناعت یعنی اللہ کے دیے پہ راضی رہنا، اور بقدر کفایت جو روزی ملی اس پر راضی رہنا، یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کی رضا اسی میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، دنیا میں جس کو مال بہت زیادہ ملا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مال زیادہ ملا تو خرچ زیادہ کیا، خرچ زیادہ کیا تو حساب زیادہ ہوگا، اور حساب یہاں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہونا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ تمنا امیر و غریب کرے گا کہ بھئی مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اگر رزق دیا جاتا تو یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے لیے بقدر کفایت رزق یعنی قناعت کی دعا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو محمد اور آل محمد کی روزی بقدر ضرورت کر دے، ماشاءاللہ، یعنی نہ زیادہ نہ کم، یعنی زیادہ نہ ہو کہ بندہ آزمائش میں پڑے، کم نہ ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے، تو بقدر کفایت یہی دعا جو ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ وہ یہ دعا کرے اللہ پاک سے کہ اللہ جتنی میری ضرورت ہے تو مجھے اتنا رزق عطا فرما۔ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ دولت مل جاتی ہے تو خواہشات زیادہ ہوتی ہے، خواہشات زیادہ ہوتی ہے تو بندہ پھر اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور خوب اپنا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ اب جتنی نافرمانی کی طرف بڑھائیے، جتنا مال اس نے گناہوں میں خرچ کیا، اتنا زیادہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، حساب بھی دینا پڑے گا، ان گناہوں کا عذاب بھی ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، اللہ، ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ تو یعنی
یہی ہمارے لیے بہت بہترین راہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے پر راضی رہیں۔ اب اس کے کچھ طریقے بھی ہیں کہ قناعت پر استقامت کیسے ملے، تو دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھا پھر بزرگان دین کے اقوال اس میں پڑھیں۔ تو چند بزرگوں کے اقوال میں سناتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کا اس پر اور بہترین ذہن بنے۔ ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ محتاج لوگ مردہ ہیں سوائے اس شخص کے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قناعت کی عزت سے زندہ رکھا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت ایک فرشتہ ہے جو صرف مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر مراغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دنیاوی امور کی تدبیر قناعت اور لال سے کرے اور آخرت کی تدبیر حرص اور جلدی سے کرے اور دینی معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مفقود چیز کی امید کو ترک کر دینا اور موجود چیز کے ساتھ مالداری اختیار کرنا قناعت ہے۔ جی۔ حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عزت اور مالداری دونوں دوست کی تلاش میں نکلے۔ جی۔ غور فرمائیے، فرماتے ہیں کہ عزت اور مالداری دونوں دوست کی تلاش میں نکلے تو دونوں کی قناعت سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا۔ دونوں کی قناعت سے ملاقات ہو گئی تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔ یعنی عزت اور دولت یہ دونوں جو ہے نا وہ قناعت سے ملے اور ان سے دوستی ہو گئی، دوست ان کو قناعت مل گیا تو اب عزت جو ملی اس پہ قناعت کرے، دولت جتنی ملی اس پہ قناعت کرے بندہ، تو یہی ٹھہراؤ ہے۔ اور اسی ٹھہراؤ سے انسان کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے اور کامیابی ہے۔ اور اگر ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رب کی رضا پر راضی نہیں ہے تو خواہشات کا اختتام ہے ہی نہیں۔ جی جی۔ خواہشات کا اختتام ہے ہی نہیں۔ اچھا صرف دولت نہیں بلکہ عہدہ، منصب، عزت، وقار، معاشرے میں جو بھی نعمت ہے اس پر بھی بندہ جو ملانا اسی پر اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ رب نے جو میرے حق میں بہتر سمجھا اور اللہ پاک نے جو میرے لیے بہتر سمجھا وہ مجھے عطا کیا۔ بالکل۔ تو دینے والا رب ہے تو اسی نے جو دیا اس پر میں راضی ہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہی اللہ والوں کی زندگی رہی۔ اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بنیادی اصول اللہ پاک پر کامل یقین رکھنا ہے۔ جی۔ کہ بے یقینی کا ایک لمحہ بھی کامیابی کے حصول کے لیے سال ہاں سال کی جانے والی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ پر یقین کہ میرا رب مجھے دے گا اور جتنے میرے لیے ضروری ہے اتنا مجھے ملنا ہے جو میری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے بھی قناعت پر استقامت بندے کو ملتی ہے۔ اچھا بندہ تقدیر پر راضی رہے۔ ہاں تقدیر پر راضی رہے کہ جو اللہ نے دیا جتنا دیا۔ اچھا پھر قناعت کے لیے بندہ دعا بھی کرے۔ جی۔ دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اب یہ کہ یوں دعا کریں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قناعت کے صدقے میں تو مجھے قناعت کی دولت سے مالا مال فرما۔ نبی پاک کی زندگی مبارک، آپ کی دعا جو آپ نے تعلیم فرمائی، اور پھر اسی کو وسیلہ بنا کے دعا کریں کہ حضور علیہ السلام کی قناعت کے صدقے میں یا اللہ تو مجھے قناعت کی دولت عطا فرما۔ تو قناعت کا خزانہ جسے مل گیا وہ سب سے بڑا امیر آدمی ہے، تو دعا کرتا رہے بندہ۔ اچھا پھر قناعت پسند لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرے کہ جسے قناعت میسر ہے، کیونکہ یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ اگر میں ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں رہتا ہوں کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی خواہشات کرتے ہیں، یا معاذ اللہ گناہوں کی طرف جن کا رجحان ہے، اکثر ان کی زندگی غفلتوں کی نظر ہے، صحیح، قبر و آخرت کی فکر سے وہ غافل ہیں، تو جب ایسی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے نا تو قناعت بھی چھوٹ جاتی ہے، حرص و لالچ میں پڑ جاتا ہے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اپنی صحبت پر بھی غور کریں۔ جی جی۔ کسی بھی چیز میں اگر وہ کامل ہونا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ اس میں دوسرا کون ایسا ہے جو کامل ہے تو اس کی صحبت اختیار کرے۔ صحیح۔ صبر کا وصف پانا چاہتا ہے تو صابر کی صحبت اختیار کرے۔ اسی طرح قناعت اگر چاہتا ہے تو ان لوگوں کی صحبت میں رہے جو قناعت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم قناعت پر استقامت ملے گی۔ ایک سوال میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
جو فیملی کی طرف سے ایک ہماری گفتگو چلی تھی کہ پریشر ہوتا ہے، تو ایک تو وہ بندہ کہ جو گھر کا اپنا ایک ایسا فرد ہے جو ذریعہ معاش اپنایا ہوا ہے اور ساری فیملی کے ایکسپنسز وہ اٹھاتا ہے، لیکن پریشر آتا ہے اس پر، وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ دن رات اس نے محنت کی اور مشقت کی اور ساری چیزیں ان کو اویلیبل کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گھر والوں کا پھر بھی جو ہے نا بعض صورتوں میں چلیں 1 دن 2 دن خاموش ہو جائیں، 1 مہینہ 2 مہینہ خاموش ہو جائیں، اس کے بعد بھی جو ہے نا پھر کہیں نہ کہیں کسی کو دیکھ کر کے پھر وہ چیز دل کے اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر پریشر آتا ہے کہ آپ اور زیادہ کریں، آپ اور محنت کریں اور آپ کوشش کریں، آپ لے کر ہی نہیں آتے، تو یوں اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ بالکل، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کا جو سربراہ ہے جی اس کا اس معاملے میں تعاون کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جیسے بچے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے والد کی انکم کیا ہے، جی اسی طرح گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، وہ دیکھیں میرا جو شوہر ہے یا بھائی ہے یا جو ہمارے والد ہیں یہ ان کا انکم سورس کیا ہے، ان کی آمدنی کتنی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنے گھر کے سربراہ سے بات کریں۔ بسا اوقات معاشرے میں ایسے حالات بھی سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر والے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا ہے، تو بسا اوقات قرضہ لیتا ہے، پھر وہ ناجائز کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے، بسا اوقات ایسے کام کرتا ہے جو اس کو دنیا میں بھی تکلیف دیتے ہیں اور بعد مرنے کے بھی اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ناجائز حرام کاموں کی طرف۔ اب انکم بڑھانے کے لیے بندہ پھر گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اس طرف بڑھ جاتا ہے، ناجائز کاموں کی طرف یا قرض کی طرف یا اس طرح، تو پھر یہ اس کے لیے بھی ہلاکت کا باعث ہے اور گھر والوں کے لیے بھی تکلیف دے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ فیملی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں ہو پاتا تو خودکشی کے معاملات بھی معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ اتنا پریشر نہ بنائیں، ہاں اپنی حاجت کی اطلاع ضرور دے دیں کہ ہمیں اس کی حاجت ہے، لیکن بس بول کر چھوڑ دیں اور وقت کا انتظار کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے یا وقت کے ساتھ وہ ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے، یا بعض ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو پوری کی ہی نہیں جا سکتی، صحیح، تو پھر ایسی طرف نہ جائیں۔ گھر والوں کو اور فیملی کو بھی ہم FGN چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ گھر کا ماحول پرسکون رکھیں، پرسکون رکھیں، اپنی حیثیت اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کریں اور ایسی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ایک دوسرے کا دیکھ کر کے ڈیمانڈ کرنا، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ جی اس نے ایسا کیا تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ان کے یہاں ایسا ڈیکوریشن ہو گیا ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، ان کے یہاں فلاں چیزیں ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو ان کے یہاں جو ہے کس نے دیا، اللہ پاک نے دیا، وہ اس پر راضی رہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے جتنا ہے کس نے دیا، اللہ پاک نے دیا، تو ہم اس پر راضی رہیں۔ ہماری خوشی اللہ کی دی ہوئی ہمیں جو نعمتیں میسر ہے اسی میں ہونی چاہیے، اور یہی اگر بندہ اپنا ذہن بنا لے نا تو بہت ساری ٹینشن سے بچے گا اور لائف کہتے ہیں نا انجوائے کرے گا، یہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا، ورنہ خواہ مخواہ کا ٹینشن خود بھی پالے گا اور دوسروں کو بھی دے گا۔ تو گھر والوں کو بھی ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے گھر کے سربراہ کا سپورٹ کریں، نہ کہ ان پر پریشر کریں۔ جی اچھا، جیسے قناعت کی ہم بات کر رہے ہیں تو قناعت اختیار کرنے کے لیے 3 چیزیں، علم، عمل اور میانہ روی، تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں ہیں۔ اب جیسے علم ہونا چاہیے، قناعت کے بارے میں ہم نے بات کی، تو علم دین ہوگا جس فیملی کے اندر، وہاں یہ ساری باتیں انشاءاللہ الکریم نہیں ہوگی۔ تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو علم دین سے آراستہ کرے، انہیں علم دین کی باتیں سکھائیں، اللہ پاک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان تک پہنچائیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں گھر درس کا ذہن دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں درس کریں، امیر اہل سنت کی کتاب اور دیگر کتابوں سے ہم درس کریں گھر میں۔ تو جب جس گھر میں جمیل بھائی درس ہوتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ درس میں کیا بتایا جاتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ سن سن کر کے بھی ذہن بنتا ہے کہ دنیا والے جو کہتے ہیں کہنے دیں بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں گے، اسلامی تعلیمات، بزرگوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، یہ ہمارے گھر میں ریپیٹ ہوتے رہیں، درس ہوتا رہے،
تو گھر میں دینی ماحول بنے گا. کنٹینیو FGN چینل بھی چلاتے رہیں. گھر میں دینی ماحول بنے گا, FGN چینل چلتا رہے تو اسے سن کر, اسے دیکھ کر, دینی کتابیں پڑھ کر, اللہ والوں کی باتیں پڑھ سن کر, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ الکریم سب امن میں رہیں گے, سکون میں رہیں گے. تو علم دین صحیح, یہ سب کے لیے, ہمارے لیے بھی, FGN چینل کے ناظرین کے لیے بھی گناہوں سے بچنے اور پرامن زندگی گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اچھا, دوسرا ہے صبر. جی, تو صبر بھی بندہ کرے. جیسے کہ نا کہ کوئی چیز ہے جس کی طلب ضرور ہے لیکن ابھی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے, تو صبر کرے. کوئی پریشانی آ جائے صبر کرے, کوئی مصیبت آ جائے صبر کرے. تو صبر کرے, علم دین حاصل کرے, میانہ روی سے کام لے. میانہ روی کیا ہے کہ آج جتنا ہمارے پاس ہے اس کو مطلب درمیانہ لیول میں ہم خرچ کریں. بہت ہائی فائی نہیں جائیں, بہت لو نہ جائیں. تو ہر معاملے میں کسی دانا کا یعنی سمجھدار کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے کھانے پینے کے معاملات میں, پہننے اوڑھنے کے معاملات میں, رہن سہن میں اور اپنی سواری میں, ان 3 چیزوں میں جو میانہ روی اختیار کر لے گا, ہے نا, وہ کبھی زندگی میں دکھی نہیں ہوگا. اللہ, وہ کبھی کسی کا انشاءاللہ الکریم محتاج نہیں ہوگا, ہے نا. اب یہ ذہن بن گیا کہ جو ملا وہ کھا لیا. اب یہ ذہن بن گیا کہ جیسی سواری میسر آئی سفر کر لیا. اب یہ ذہن بن گیا کہ جیسا لباس میسر آیا پہن لیا. تو یہ چیزیں انسان کو بہت ساری الجھنوں سے, تکالیفوں سے بچا لیتی ہیں. بالکل. اور اگر لائف اسٹائل یہ کر لی ہے یا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ فلاں کھانے کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا, فلاں کپڑے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں, یا فلاں سواری کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں, تو پھر اسی کی جستجو میں بندہ لگا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ انکم سورس جتنا ہے بندہ اسی حساب سے اپنے گھر کا خرچ بھی مینٹین کرے نا, اسی حساب سے چلے. اور یہی ہوتا ہے کہ پورے مہینے کو اسی بجٹ کے حساب سے چلایا جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کریں کہ ہم نے روزانہ بازاری کھانا کھانا ہے, روزانہ ہم نے باہر سے پرچیز کر کے کھانا ہے, تو باہر کا کھانا ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہنگا بھی ہوتا ہے, اور جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ معیاری نہیں ہوتا. بازاری کھانا معیاری نہیں ہوتا, اس کی کوالٹی بہت مطلب خراب ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, بازاری کھانے سے پیسے بھی زیادہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, طبیعت پر بھی ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, اور بیماریوں کا گھر بھی ہوتا ہے. یعنی بازاری کھانا تو ٹیسٹ تو مل جاتا ہے اس سے, لیکن یہ ہے کہ پھر جو کیمیکلز اس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں تو بندہ پھر اپنی زندگی کو بیماریوں کی نظر کر دیتا ہے. صحت خراب ہو جاتی ہے. ہاں, جب بازاری کھانا کنٹینیو اگر کوئی کھا رہا ہے تو صحت خراب ہو جاتی ہے. اب صحت خراب ہو گئی تو بیماری ہے, تو بیماری پہ خرچ ہونا ہے, تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو کل ملا کر یہ ہے کہ باہر کا کھانا, بازاری کھانا, یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے, بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے, بہت ساری مشکلات کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ملا, جتنا ملا, اس پر راضی رہے, سادگی اور قناعت کی زندگی گزارے, اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دنیا کے اس طرح کے ٹینشن سے فری رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں. الحمدللہ عز و جل آپ ہمارے اس ایپیسوڈ میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو, ہمیں یہ قناعت کے متعلق بہترین مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسے ہی تشریف لاتے رہیں اور مدنی پھول لوٹاتے رہیں انشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج قناعت کی ٹاپک پر ہم نے ڈسکس کی آپس میں, اور آپ تک کچھ مدنی پھول پہنچانے کی کوشش کی. کچھ حالات جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اپنی ڈسکشن میں شامل کیا تھا. لہٰذا ایک اہم یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے رکن ہند مشاورت نے ارشاد فرمائی تھی کہ فیملی ممبرز کو اپنے گھر کے سربراہ کو یقیناً سپورٹ کرنا چاہیے, اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اتنا پریشر اس بیچارے پر نہ کیا جائے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں پھر وہ خودکشی کی طرف بڑھ جائے, سوسائڈ کی طرف بڑھ جائے, اور پھر اس خواہش کا کیا فائدہ, اس چیز کا کیا فائدہ جو آپ طلب کر رہے ہوں کہ آپ کے اس سربراہ کی وہ موت کا سبب بن جائے. لہٰذا اپنے آپ کو بھی قناعت کا پیکر بنائیے. اور یہ جو پوائنٹڈ بات ہے, قناعت کی جو تعریف بیان کی گئی تھی کہ بندے کو رب کی رضا پر
راضی رہنا ہے کہ جتنا رب نے عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ خواہشات اور لالچ سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، اور قناعت کی یہ دولت اگر مل جائے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قناعت کی یہ وہ دولت ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، اگر یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے اور رب کی رضا پر ہم راضی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔